طرح کی شخصیتیں آپ نے جانا کہیں نہیں ہے ناظرین، کیونکہ جس طرح کی شخصیتیں بہت کم خال خال ایسی شخصیات ملتی ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ اصلاح نفس کے حوالے سے ایک پوری مکمل یونیورسٹی ہیں جن کے واقعات اور حکایات ایسی ہیں کہ بس دل جو ہے وہ آپ کا دل ان کی طرف کھنچتا چلا جائے گا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں عقیدت کے نذرانے پیش کریں گے اور ان کے غلاموں کے رجسٹر میں انشاءاللہ ہم اپنا نام شامل کروائیں گے۔ ناظرین کرام، اللہ جب کسی کو اپنے پیاروں کی صف میں کھڑا کرنا چاہتا ہے یا اسے کھڑا دیکھنا چاہتا ہے تو اسے توبہ کی توفیق بھی دیتا ہے اور ہدایت کے دروازے بھی اس کے لیے کھول دیا کرتا ہے۔ پھر وہ موقع آتا ہے کہ تنبورے سے نکلنے والی آواز کہ اے مالک کیا بات ہے، توبہ میں دیر کیوں کی صدا لگا کر یہ اشارہ قدرت دیتی ہے کہ تو کسی اور منزل کا مسافر ہے مگر راستہ کوئی اور اختیار کر بیٹھا ہے۔ پہلی صدی ہجری میں ناظرین ایک ایسی پاک اور بلند پایہ ہستی جو آسمان ولایت کے مہتاب اور تابعین کی جماعت کے روشن آفتاب ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث کا علم سمیٹنے والے اور حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی فیض یافتہ کاروان عشق و مستی کے قافلہ سالار، سفینہ تحقیق و کرامت، شمشاد شرف ولایت، معدن وفا و صفا، پیکر جود و سخا، رازدار صحف سماویہ، آفتاب امت، امام عصر، فرید دہر، ارباب زہد و ورع کے سردار، کشور ولایت کے تاجدار، امام طریقت، نقیب اہل محبت، عالم باعمل، فقر و فاقہ کی قبا پہنے، زہد و تقوی کا دامن تھامے، جن و انس کی زینت حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ وہ مبارک ہستی ہیں کہ جب انسان اللہ کی رضا میں راضی ہو کر اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت میں مشغول کر لیتا ہے، یا یوں کہیے کہ جب بندہ اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کی بارگاہ میں سبمٹ کر دیتا ہے، ایک ہوتا ہے سرنڈر کرنا اور ایک ہوتا ہے سبمٹ کرنا۔ ناظرین کسی دن اس موضوع پہ بات کروں گا، تو سبمٹ کر دیتا ہے تو جیسا سبمٹ کرنے کا حق ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ساری مخلوق کو اس کی اطاعت میں لگا دیا کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اپنے زمانے میں مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی یعنی کوئی اور نظیر نہیں ملتی تھی، وہ نظیر نہیں رکھتے تھے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد گرامی ہے کہ عمل کے ناقبول ہونے کا خوف، عمل کے ناقبول ہونے کا خوف عمل سے بڑھ کر ہونا چاہیے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ظاہری اعتبار سے وہ ایک غلام زادے تھے، لیکن باطنی طور پر بالتحقیق آپ اہل تصوف کے عظیم مشائخ میں شمار ہوتے تھے، بلکہ یوں کہیے کہ صوفیہ کے آسمان کے انتہائی چمکدار ستارے تھے۔ آپ کی قناعت پسندی کا یہ عالم تھا کہ اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے، کتاب قرآنی آپ کا جو یعنی کتابت قرآنی آپ کا پیشہ تھا، آپ قرآن پاک کے ماہر زر نگاروں میں سے ایک تھے، اور بات یہ ہے کہ انتہائی فقر و فاقہ کی زندگی گزارتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہری حسن و جمال کے ساتھ باطنی کمالات سے بھی خوب نوازا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہر وقت رجوع کیا کرتے تھے، اللہ ہی کی بارگاہ سے لو لگا کے رکھتے تھے۔ عبادت و ریاضت کا یہ عالم تھا ناظرین کہ آپ رات میں قطن آرام نہیں کرتے تھے، اور ایک دن آپ کی صاحبزادی نے آپ سے کہا کہ اگر آپ تھوڑی دیر آرام فرما رہے ہیں تو بہتر ہوگا۔ آپ نے فرمایا اے بیٹی، ایک طرف تو میں قہر الہی سے ڈرتا ہوں اور دوسری جانب یہ اندیشہ رہتا ہے کہ دولت سعادت مجھے سوتا دیکھ کر واپس نہ ہو جائے۔ لوگوں نے جب اس جملے کا مفہوم پوچھا تو فرمایا کہ میں نعمت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کھاتا ہوں اور اطاعت شیطان کی کرتا ہوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ پھر فرمایا کہ اگر کوئی مسجد کے دروازے سے صدا لگائے کہ سب لوگوں میں بدتر کون ہے تو اسے مجھ سے بدتر نہیں ملے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سن کر فرمایا کہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت کا اندازہ ان کے صرف اسی قول سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کی ہستی کے اندر کتنا عجز اور کتنا انکسار ہے۔ آج انہی کی بارگاہ میں ناظرین ہم ہدیہ تہنیت پیش کریں گے، لیکن آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ پروگرام کے آخر میں آج میں عقیدہ ختم نبوت کے اور ختم نبوت کے والے سے ایک انتہائی اہم ترین بات آج انشاءاللہ آپ سے کرنے والا ہوں۔ ہمارے ساتھ 3 شخصیات موجود ہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ محمد احمد برکاتی صاحب، دوسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب، اور تیسری شخصیت ممتاز اسکالر عالم دین جناب علامہ محمد اشفاق مدنی صاحب۔ آپ تینوں آپ کو السلام علیکم اور خوش آمدید۔ آغاز آپ سے کرتے ہیں علامہ صاحب، کیا کمال شخصیت ہیں۔ میں تو واقعات پڑھتا چلا جا رہا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے مطلب مجھے نہیں پتا اور لوگوں پہ اس کو کیا اثر ہوتا ہے، مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ میری اصلاح فرما رہے ہیں، براہ راست میری اصلاح فرما رہے ہیں۔ آئیے ذرا ان کے تعارف سے آغاز کرتے ہیں اور آپ کا جو مقام المرتبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صدق اللہ العظیم۔ جنید صاحب، اللہ رب کائنات نے جو ایک درجہ بندی خود عطا کر دی اس کو ہر حال میں ہی ملحوظ خاطر امت نے رکھا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک یہ رہے گی، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی جو ترتیب لگائی ہے ان میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مقدم رکھا، اور ان میں سے بھی مہاجرین کا تذکرہ پہلے کیا، دوسرا درجہ مہاجرین کے بعد انصار کو عطا کیا،
وہ بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے تھے. اور اس کے بعد آگے جملہ ارشاد فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، وہ لوگ جنہوں نے احسان کے درجے کے ساتھ انہی ہستیوں کی پیروی کی، یعنی صحابہ اکرام کی جنہوں نے پیروی کی درجہ احسان کے ساتھ. تو درجہ احسان کیا ہے؟ وہ حدیث جبریل واضح کرتی ہے جو حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا تھا حضور مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا احسان کا درجہ یہ کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو اللہ کی عبادت ایسے کر گویا کہ خدا کو دیکھ رہا ہے. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر تیرا اس قدر مرتبہ نہیں روحانیت میں بن سکتا تو اتنا تو یقین رکھ کہ جس کی عبادت کرتا ہے وہ تجھے ہر وقت دیکھ رہا. واہ سبحان. یہ احسان اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنہوں نے اس درجے پہ آ کے پیروی کی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی، تو ان کے لیے کیا ہے؟ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان پہ راضی ہے، یہ اللہ پہ راضی. سبحان اللہ. تو یہ والذین اتبعوہم بإحسان سے مراد صحابہ اکرام کے بعد تابعین اکرام. ٹھیک. تو تابعین میں سے بے شمار تابعین جو ہیں وہ اپنے اپنی جگہ پہ آفتاب و ماہتاب ہیں، لیکن ہم جن ہستی کی بات کر رہے ہیں وہ حضرت سیدنا مالک بن دینار رضی اللہ عنہ ہے. ابو یحییٰ آپ کی کنیت ہے. ٹھیک ہے. اور آپ انہی تابعین میں سے ایک انتہائی اہم ترین مقام حاصل کرنے والی شخصیت تھے. آپ کے حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کو بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور خصوصیت سے اپنے معاصرین تابعین کبار کی صحبت کا خصوصی شرف رہا. اور یہ پہلی صدی ہجری کی بات ہے. جی پہلی صدی ہجری کی بات ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس وقت باقاعدہ حیات تھے جب آپ کی ولادت ہوئی، واقعہ کربلا کے بعد دور آپ ہی کا جی انہی کے دور میں ہوئی ہے. اور آپ کو حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سمیت کئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے زانوِ تلمس طے کرنے کا بھی موقع نصیب ہوا. تو اسی طرح اپنے معاصرین میں سے حضرت سیدنا خواجہ حسن بصری رضی اللہ عنہ کی اختیار فرمائی. حضرت جو تعبیر الرؤیا، خوابوں کی تعبیر کے سب سے بڑے امام آج بھی شمار کیے جاتے ہیں وہ ہیں حضرت سیدنا امام محمد بن سیرین. ان کے ساتھ بھی ان کی خصوصی صحبت رہی. حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ اور دیگر کبار تابعین کے ساتھ ان کا وقت جو ہے وہ گزرتا رہا. اور یہ اسی طرح امام محمد بن واسع سمیت آپ نے اپنی روحانیت کی منزلیں طے کی. یعنی اللہ کے پیاروں کی جھرمٹ اس دور کے اندر جو ہے نظر آتی ہے یقینی طور پر. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو قرآن پاک نے فرما دیا تھا اس کے بعد اگر میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں بخاری شریف کی ایک حدیث جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ بخاری شریف کے اندر 2 سے زائد مرتبہ آئی ہے، جو آپ نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب جنگیں لڑی جا رہی ہوں گی، یا تو زمان یغزو فیام، اس وقت زمانہ آئے گا لوگ جنگیں لڑ رہے ہوں گے لیکن کامیابی نہیں ہوگی، تو پھر صدا دی جائے گی تم میں سے کون ہے فیکم من صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو حضور کا صحابی ہونے کا شرف حاصل، تو پھر ان کے وسیلے سے کامیابی ہوگی. پھر ایک ٹائم آئے گا ثم یاتی زمان، پھر وقت آئے گا یغزو فیام، پھر میری امت غزوات کر رہی ہوگی، جنگیں لڑ رہی ہوگی، پھر کہا جائے گا کون ہے تم میں سے جس کو حضور کے صحابہ کی صحبت میں رہنے کا شرف حاصل، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے جنگوں میں کامیابی. وہی بات ہے سرکار علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم کہ سب سے بہترین دور میرا، اس کے بعد کا دور، پھر اس کے بعد کا دور، تو اس کے بعد کا دور تو یہ آ گیا. تو اسی لیے میں نے یہ عرض کیا. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ ایک عظیم محدث، زاہد، عابد اور تمام خوبیاں آپ کے اندر ہیں جو ہماری زبانوں پہ نہیں آ سکتی. تو ہم اس بات کی طرف جاتے ہیں کہ آپ کے ایک بھائی تھے حضرت عثمان بن دینار، وہ بھی بہت بڑے ولی کامل تھے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت عظیم محدث بھی تھے. سبحان اللہ. اور ان کی روایات کو اگر ہم دیکھیں تو امام ابو نعیم نے اور دیگر نے بیان کی ہیں. بلکہ ان کی ایک بھتیجی بھی تھی جس کا نام حکامہ تھا، تو وہ بھی بہت بڑی محدثہ تھی، تو انہوں نے بھی کئی احادیث روایت کی. حضرت مالک بن دینار رضی اللہ عنہ آپ کی 2 صاحبزادیوں کا تذکرہ ملتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کم و بیش آپ کے 4 صاحبزادوں کا مختلف انداز میں ذکر ملتا ہے. ایک بات بتائیے یہ دینار کیوں کہتے ہیں؟ یہ بڑا سوال میرے ذہن میں جو ہے بار بار. دینار ایک تو یہ تھا کہ براہ راست نام ہی تھا ان کے والد گرامی کا، لیکن اس کی 2 اور وجوہات بیان کی جاتی ہیں اور دونوں ہی کشتی سے متعلق ہیں. بتائیے. ایک تو یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ بحری سفر پر تھے تو کشتی میں موجود تھے تو کسی کے کوئی ہیرا جو ہے وہ چوری ہو گیا، ایک موتی کا بھی ذکر، تو چونکہ جی وہی تو اس کے اندر یہ ہوا کہ پورے اس کشتی کے اندر جتنے بھی مسافرین تھے ان میں سے ظاہری حالت جو تھی نا وہ آپ کی ابتر نظر آئی، تو بآسانی ان کی طرف سرقہ کا الزام لگا دیا گیا، انہوں نے چوری کی ہے. تو اس پہ آ کے کافی لیدے ہوئی اور یہاں تک آپ کو زد و خوف بھی کیا گیا. لیکن جب یہ معاملہ نہیں ہوا تو پھر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اللہ نے اپنے بندے کی عزت رکھی ہے. تو کیسے رکھی ہے؟ آپ کے اشارے مبارک سے اس پانی میں سے مچھلیاں منہ نکال کے باہر کر رہی ہیں اور اس کے اندر ہیرے دبے ہوئے تھے. لیکن دینار والا واقعہ جو ہے کہ وہ جو ملاح تھا اس کو آپ نے کرایہ دینا تھا تو آپ کے پاس تھا نہیں. تو اب یہ ہوا کہ جب اس نے کہا بھی یہ کرایہ نہیں دیں گے تو سختی کرنے لگا، مارا آپ کو، بلکہ ایک روایت میں بے ہوش تک بھی کر دیا. جب ہوش میں آئے تو پھر وہ اسی طرح کرنے لگا. 3ری دفعہ کہنے لگا میں تجھے سمندر کے اندر پھینک دوں گا، یہاں جیسے مرضی ہو، میرے پیسے دے. تو جب یہ معاملہ ہوا تو وہاں سے مچھلیاں جو ہے منہ کے اندر دینار پکڑے ہوئے تھے تو وہ باہر نکل آئیں، تو ان میں سے آپ نے ایک دینار پکڑ کے دیا. اور اس کے بعد دونوں واقعات میں یہ آپ کا ہوا اینڈ کہ
کہ آپ وہاں سے کشتی سے اترتے ہیں اور پانی کے اوپر قدم رکھتے ہوئے چلتے چلے جاتے ہیں. بات آگے بڑھاتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ تو قدرت، جب انسان قدرت کا ہو جاتا ہے ڈاکٹر صاحب تو قدرت اس کی ہو جاتی ہے نا. پھر انسان جب اپنا سب کچھ قدرت کو دے دیتا ہے تو قدرت اس کی ناموس کی، اس کی عزت کی محافظت کرتی ہے. اور یہ کوئی ما فوق العقل باتیں نہیں ہیں یہ، اگر لیکن یہ کرامت ہی سب کچھ نہیں ہے. اصل تو ان کی استقامت ہے جس پہ وہ کھڑے رہے. دیکھیں نا، زہد و تقویٰ اور عبادات کا جو معاملہ، اس سے پہلے میں چاہتا ہوں وہ جو ایک آپ کی زندگی کا ایک یو ٹرن ہے. یعنی آپ کسی اور منزل، یعنی کہیے کہ کسی اور راستے پر چل رہے تھے، کسی اور منزل کے مسافر تھے، قدرت نے آپ کو ایک یو ٹرن دیا اور پھر آپ نے جو ہے باقاعدہ توبہ کی ہے اور بیعت کی حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں. اور پھر آپ کا جو ایک انداز مناجات تھا، گریہ ازاری، ذرا بتائیے لوگوں کو کیا کمال وہ واقعہ توبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صاحب بہت شکریہ. ہم بہت ہی عظیم ہستی دنیا تصوف کی، دنیا روحانیت کی، حضرت مالک بن دینار کا تذکرہ کر رہے ہیں. جناب صاحب یہ وہ پاکیزہ ہستیاں ہیں جنہوں نے دین کی حقیقت کو مشاہدہ خود بھی کیا اور اس کا مشاہدہ خلق خدا کو بھی کروایا. ہاں سبحان اللہ. یعنی جنید صاحب جتنے بھی دنیا کے نظام ہیں، نظام حیات ہیں، ادیان ہیں، ہر ایک دین کا، ہر ایک ملت کا ایک خلق ہے، ایک موریلٹی ہے، ٹھیک ہے، ایک نظام اخلاقیات. بالکل صحیح. اسلام کا بھی ایک نظام اخلاقیات ہے. واہ. اس کا عنوان تصوف ہے. واہ واہ واہ. جب ہم مالک بن دینار کا ذکر کرتے ہیں یا ان جیسے صوفی دیگر صوفیاء کا ذکر کرتے ہیں، ایک بڑا بنیادی نقطہ ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے اور سمجھ آتا ہے. ہر سوسائٹی اخلاقیات سکھاتی ہے اور اسلام بھی اخلاقیات سکھاتا ہے. فرق کیا ہے؟ ٹھیک. بڑا ایک بنیادی فرق ہے. فرق یہ ہے کہ جتنے بقیہ نظام حیات ہیں، زندگی کے فلسفے ہیں، وہ نیکی کی بات کرتے ہیں صرف اس لیے کہ نیکی کرنی چاہیے، بس نیکی اچھا کام ہے. اسلام اور تصوف اور دین جب ہمارا اخلاقیات کی بات کرتا ہے، اس میں ایک فرق ہے. واہ. وہ یہ ہے کہ نیکی صرف نیکی نہیں ہے، نیکی زندگی پر اثر رکھتی ہے. واہ. اور پھر اس کے اجر کی بھی وہ بات کرتا ہے، یہیں پر اس کے اثرات ہوتے ہیں. واہ واہ واہ. صوفیاء نے کیا کیا؟ نیکی کے اچھے اور برے اثرات کو ویزیبل کر کے دکھایا. واہ واہ واہ، کیا اچھی بات. دیکھیں حضرت مالک بن دینار نے فرمایا کہ زندگی میں جتنی ابتلائیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، قحط آتے ہیں، یہ سارا ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے. ٹھیک ہے. کسی نے پوچھا کیسے؟ آپ نے یہ بات ارشاد فرما دی. آپ نے قرآن شریف کی آیت مبارکہ پڑھی، وارسلنا السماء علیہم مدرارا وجعلنا الانہار تجری من تحتہم فاہلکناہم بذنوبہم. ارشاد ربانی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تو آسمان سے بارشیں اتاری، تمہارے لیے نہریں بہا دی، تمہارے قحط دور ہوں، لیکن جب تمہارے اعمال برے ہو گئے تو اس کا نتیجہ تمہارے لیے ہلاکت. درست درست. یہی ہمیں ایک ایک قدم پر مالک بن دینار علیہ رحمہ کی زندگی میں یہ چیزیں نظر آتی ہیں. چاہے آغاز سے شروع کریں، توبہ سے شروع کریں. یہ جو نیسا وہ حساس ہستیاں ہیں جو ان چیزوں کا مشاہدہ کرتی ہیں جن تک عام آدمی کو پہنچنے کے لیے بڑے مجاہدات. کیا اچھی بات آپ کر رہے ہیں، کیا اچھی بات کر رہے ہیں. آپ کا ابتدائی جو زمانہ تھا، نوجوانی کا زمانہ تھا، وہ جس طرح معمولات ہوتے ہیں نوجوانوں کے، اس طرح ہی گزر رہا تھا. کئی روایات ملتی ہیں آپ کی توبہ کی. معروف روایت یہ ہے کہ آپ کی ایک بیٹی معصوم بچی بچپن میں انتقال کر گئی. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ میں جا رہا ہوں، ایک بہت بڑا اژدہا میرے پیچھے ہے جو مجھے پکڑنا چاہتا ہے. اور بچی کی عمر خالی 2 برس بھی نہیں. 2 برس. جیسے ہی میں اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں، ادھر بھاگتا ہوں ادھر بھاگتا ہوں، اچانک ایک بہت ہی نورانی شخص چہرہ میرے سامنے آتا ہے. میں اس کے پاس پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں کہ میں اس سے بچ جاؤں. جب اس کے پاس جاتا ہوں تو کہتا ہے نہیں، میں بہت کمزور ہوں، میں تمہیں اس سے نہیں بچا سکتا، کوئی اور راستہ دیکھو، کوئی اور جگہ دیکھو، کوئی اور پناہ گاہ تلاش کرو. کئی مشقتوں سے گزرنے کے بعد ایک ایسی جگہ پہنچتے ہیں کہ وہ بچی نظر آتی ہے. وہی بچی بیٹی. جب بیٹی نظر آتی ہے تو بیٹی جب ان کو تھامتی ہے تو وہ اژدہا غائب ہو جاتا ہے. وہاں بیٹی قرآن مجید کا مبارکہ پڑھتی ہے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. اللہ ابا جان کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ آپ کا دل اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی پگھلنے لگے؟ اللہ اکبر. آپ یہ بات کر رہے ہیں میرے اس وقت رونگٹے کھڑے. اور اب دیکھیں فضیل ابن ایاز کی توبہ کا بھی ہمیں اس طرح کی آیات سے یہ جو انسپائریشن ہے قرآن مجید کی آیات، جہاں سے میں نے اپنی بات کا آغاز کیا تھا، یہ وہ حساس روحیں ہیں، یہ وہ حساس نفوس ہیں جو قرآن مجید کی کیفیات کو محسوس کرتے ہیں. کمال یہ ہے کہ اللہ کی انٹیوشنز کو بھی ایک دم دیکھ کرتے ہیں. جو سب اہل ایمان کی نشانی ہے. دیکھیں 7ویں پارے کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے. اہل ایمان وہ ہیں جب وہ اللہ کی آیات کو سنتے ہیں تو ان کی آنکھیں بہنے لگتی ہیں. اللہ. قرآن مجید میں دلوں کی کئی قسمیں ہیں. کئی دل ایسے ہیں جو پتھروں سے بھی سخت ہیں، کئی پتھر بھی پھٹ پڑتے ہیں، ان سے بھی چشمے بہنے لگتے ہیں. تو دلوں سے تو جلدی چشمے بہنے لگتے ہیں. لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے مخلوق خدا کے لیے ہدایت کا نشان کیوں بنایا کہ یہ قرآن حکیم کی اور اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کی جو کیفیات ہیں ان کو اس طرح محسوس کرتے ہیں جس طرح آپ میں ایک دوسرے کو محسوس کرتے ہیں. اچھا اب ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے وہ بچی کو دیکھا، بچی نے آیا، اس کے بعد کیا ہوا؟ اب جب اس کے بعد پھر جب آپ نے توبہ کی اور اچھا آپ نے بیٹی سے پوچھا یہ کیا تھا؟ بیٹا یہ مجھے بتا. بیٹی نے کہا ابا جان وہ جو اژدہا تھا وہ آپ کے برے اعمال تھے. اچھا. جو آپ کا تعاقب کر رہے تھے. فرمایا وہ جو مجھے حسین و جمیل نورانی صورت چہرہ والا شخص نظر آیا، وہ آپ کا نیک عمل تھا لیکن کمزور ہے. اچھا یعنی بہت کم تھے وہ. اتنا کمزور عمل ہے کہ وہ آپ کو برے اعمال کے اثرات سے بچا نہیں سکتا. اس کا مطلب یہ نکلا کہ جتنے ہمارے برے اعمال ہوتے ہیں وہ ایک صورت محسوس رکھتے ہیں اور وہ ہماری زندگی پہ مؤثر ہوتے ہیں. اللہ. دیکھیں قرآن مجید کا قانون ہے ان الحسنات یذہبن السیئات. ٹھیک.
برائیوں کا اثر نیکیوں سے دور ہوتا ہے. ٹھیک, بالکل درست. آلودگی کو دھونے کے لیے پانی چاہیے ہوتا ہے. درست. یہی بات ان کی بیٹی نے ان کو سمجھائی. جب آپ بیدار ہوئے تو کیفیت قلب کی بدل چکی, تبدیل ہو چکی. تو آپ اپنے زمانے کے معروف زاہد, عابد, ولی اللہ, صاحب معرفت حضرت حسن بصری کی بارگاہ اور ان کے دستے جہاں سے معرفت کے سوتے پھوٹتے ہیں. اس کے بعد آپ کے حالات بدل گئے. پھر آپ دیکھیں ایسے حالات بدلے کہ پوری آپ کی زندگی کی کیفیت تبدیل ہو گئی. کسی شخص نے دیکھا کہ محمد واسع اور حضرت مالک بن دینار دونوں جنت میں داخل ہو رہے ہیں, اور وہ دیکھنے والے نے دیکھا, میں دیکھوں پہلے کون داخل ہوتا, تو پہلے محمد واسع کی نسبت مالک بن دینار داخل ہو گئے. ٹھیک ہے. تو اس نے پوچھا سبب کیا ہے. انہوں نے کہا مالک بن دینار میں محمد واسع کی نسبت صبر, زہد, تقوی, حق پر استقامت اور حق کے لیے مشقت زیادہ. اور ایک اور بات اس میں تھی, اور زندگی کے بعد دو پوشاکی اس نے پھر مثال دی. اس کی مثال یہ ہے کہ دنیا سے بے رغبتی کا ان کا عالم اس سے دیکھیں کہ انہوں نے پوشاک بھی زندگی بھر ایک رکھی. تو یہ جو ان کا جنید صاحب, یہ آئیڈیلز ہیں, ایسے آپ ہو نہیں سکتے. وہ کہتے ہیں آئیڈیل از اے تھنگ which is ever within reach but never within reach. وہ آئیڈیل تک آپ پہنچ نہیں سکتے, لیکن وہ آپ کو انسپائر کرتا ہے. ٹھیک, یعنی موریلٹی پہ. جنید صاحب ہماری سوسائٹی موریلٹی کے بحران کا المیہ اس وقت. سر میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب, قطع کلام کی معذرت چاہتا ہوں, لیکن بات یہ کہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا مورالٹی کی, میرا خیال ہے کہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیات کو اگر ہم نصاب کا حصہ بنا دیں اور ان کو پڑھایا جائے باقاعدہ, یہ اٹ سیلف مطلب یہ شخصیات. دیکھیں جنید صاحب, ہمیں ایک کمپیریٹیو ویو دینا چاہیے. کمپیریٹیو ویو یہ دینا چاہیے کہ ویسٹ کی موریلٹی اور ہماری موریلٹی, درست, جو میں نے بنیادی فرق پہلے پیش کیا. پھر اس کی جو پریسیڈنٹس ہیں جو صوفیاء کی زندگیوں سے ملتے ہیں, اس سے کیا ہوتا ہے, وہ آپ کی نسل نو کی پرائرٹیز بدل جائیں گی. بہت اچھی بات کر, وہ مادیت پر اپنی اقدار کو ترجیح دینے کی حوصلہ اور استعداد پائیں گے. دیکھیں ہم مادیت کو چھوڑ نہیں سکتے, درست, کیونکہ ہمیں وہ مفاد نظر آ رہا ہے. بالکل ٹھیک. جو نظر نہیں آ رہا اس تک پہنچنے کے لیے ہمیں صوفیاء کی اخلاقیات چاہیے. اور یہ بالکل اس طرح کی بات ہے کہ چونکہ ظاہر اب تو اتنا ڈیجیٹلائز دور ہو گیا ہے, ہم ورچوئل ورلڈ میں رہ رہے ہیں اور دنیا جو ہے فنگر ٹپس کے اوپر آ گئی ہے, تو بہت مطلب آبسلیٹ باتیں یہ لگتی ہیں ہمیں. جیسے آپ جو ہم باتیں کر رہے ہیں یہ مطلب شاید کسی دنیا کی ہوں گی, لیکن اصل دنیا تو نہیں ہے. اصل جنید صاحب, حضرت مالک بن دینار کے زمانے میں لوگ لاکھوں پتی کروڑوں پتی بھی تو تھے نا. متصور تو اسی نے کیا. ایسے بالکل ایسے امپیکٹ کس نے چھوڑا. مطلب وہ بات نسل نو کو یہ بتائیں کہ آپ نے نقش بر آب بننا ہے کہ نقش فی الحجر بننا ہے, پتھر پہ لکیر بننا ہے کہ ریت پہ لکیر بننا ہے. ہمیں اپنے مرکز کی طرف آنا پڑا. حضور اب ذرا یہ بتائیے کہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا زہد و تقوی, آپ کی عبادت و ریاضت, اور پھر جو آپ کا عز و انکسار ہے, اور دنیا سے جو بے رغبتی, یعنی وہ مولا کائنات والی جو صفت ہے وہ آپ میں نظر آتی ہے کہ 3 طلاقیں دے دی ہیں دنیا کو, نہیں چاہیے دنیا, لیکن دنیا میں ایسے رہتے تھے جیسے برتنے کے لیے. ذرا بتائیے صاحب کہ مجھے تو ایک پوری یونیورسٹی اصلاح احوال کے حوالے سے نظر آتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید صاحب, معاملہ یہ ہے کہ اپنے نام کے ساتھ صوفی لکھنا یہ اور ہے, اور اللہ کے حضور بندہ صوفی شمار کیا جائے یہ اور بات ہے. کیا کہنا رب کے حضور جو بندہ صوفی شمار کیا جاتا ہے اس میں یہ اوصاف ہونا ضروری ہیں کہ اس میں زہد بھی ہو, خشیت بھی ہو, عبادت گزاری بھی ہو, اور یہ تمام انوار پانے کے بعد وہ عاجزی و انکساری کا پیکر بھی ہو. قطع کلام کی معذرت, وہ جو ایک جملہ میں نے ابھی ابتدا میں ادا کیا تھا کہ دروازے سے کوئی اگر صدا لگائے کہ دنیا کا سب سے زیادہ گناہگار کون ہے, تو مالک بن دینار فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ میں کہوں گا میں سب سے زیادہ گناہگار ہوں. اس سے زیادہ عز اور انکسار کیا ہوگا. حضرت مالک بن دینار میں یہ تمام جو اوصاف ہیں یہ اپنے تمام معنی و مفہوم کے ساتھ پائے جاتے ہیں. اگر ہم زہد کو دیکھیں تو پوری زندگی آپ جو ہے آپ کو ایک پوشاک نظر آتی ہے. 40 سال کا عرصہ آپ نے بصرہ میں گزارا, اور آپ کھجوروں کے شہر میں رہتے ہوئے کبھی آپ نے کھجور نہیں کھائی. اور ایک دفعہ ابو منذر یحییٰ کہتے ہیں کہ میں گزرا تو حضرت مالک بن دینار جو ہیں وہ سامنے بکری کے پائے رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی خوشبو سونگ رہے تھے. اتنے میں وہ پائے اٹھائے اور ایک فقیر کی جھولی میں ڈال دی اور چل دی. انہوں نے کسی سے پوچھا کہ حضرت نے ایسا کیوں کیا ہے. کہتے کہ عرصہ دراز سے ان کے دل میں خواہش تھی کہ میں بکری کے پائے تناول کروں, اور آج انہوں نے خریدے ہیں اور پھر اپنے نفس کو کہنے لگے کہ تیری خواہش میں پوری نہیں کروں گا, اور یہ دے کر چل دیے. زہد, حضرت ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں کہ زہد کا اعلیٰ درجہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کے سوا ہر چیز کو چھوڑ دے, آزاد ہو جائے, یہاں تک کہ جنت الفردوس کی طلب بھی اس کے دل میں نہ رہے, اس کی رگ و پے میں صرف اللہ رہے, یعنی محب ہو, بس وہ صرف اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرے. تو آپ نے زہد کے حقیقی معنی کو اختیار کیا. یہاں تک کہ بصرہ کے ایک مالدار شخص نے اپنی اکلوتی بیٹی کا رشتہ حضرت کی طرف بھیجا کہ آپ میری بیٹی کے ساتھ نکاح فرما لیں. تو اپنی زبان سے خود کو زاہد کہنا تو آسان ہوتا ہے, لیکن حقیقی زاہد بننا بہت مشکل ہوتا ہے. حضرت مالک بن دینار نے کمال جواب دیا. آپ فرماتے ہیں تمہیں خبر نہیں ہے کہ میں نے دنیا کو 3 طلاقیں دے دی. تو 3 طلاقیں دینے کے بعد میں دنیا کی رعنائیوں کی طرف نہیں آنا چاہتا. زندگی بھر جو ہے آپ زہد و تقوی کے پیکر بن کے رہے, اور پھر
پھر عبادت گزاری ایسی تھی کہ آپ ساری ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مست رہتے تھے. اور اسی طرح آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کو پسند کیا ہے, تو حضرت مالک بن دینار فرماتے مجھے رات کے پچھلے پہر نماز میں قرآن پڑھنا پسند ہے, اللہ اکبر, مجھے صرف یہ پسند ہے. تو رات کے وقت آپ جب عبادت کر رہے تھے تو کوشش کرتے اندھیرے میں یہ عبادت کرتے تھے کہ کسی کی بھی نگاہ میری طرف جو ہے وہ نہ پڑے. عبادت کر رہے ہیں اور ایک چور چوری کرنے کے لیے آپ کے حجرے میں آیا, تو چونکہ آپ کے گھر میں صرف ایک چارپائی تھی سادہ سی, اور ایک چٹائی تھی, ایک لوٹا وضو کرنے کے لیے تھا, ایک چھاگل تھی جس میں پانی پینے کے لیے رکھتے تھے, اس کو ملا کچھ نہیں. آپ نے سلام پھیرا تو اس کی کلائی کو, چور کی کلائی کو پکڑ لیا اور فرمانے لگے میرے گھر میں آئے ہو تمہیں کچھ ملا نہیں ہے تو میرے پاس جو کچھ ہے تو وہ کوشش. تو وہ چور جو ہے اس نے کہا کہ حضور ضرور عطا کیجئے. کہا کہ وضو کرو, وضو کرایا اور اس کو کہا کہ تم میرے ساتھ نماز پڑھو. 2 رکعت جب نفل پڑھ لی اور سلام پھیرا, اس کے بعد وہ چور کہتا ہے کہ حضرت 2 اور نہ پڑھ لوں. 2 کرتے کرتے صبح ہو گئی, اور اس کے بعد اجازت لے کے جب گیا تو اپنے گروہ کے پاس, چوروں کے پاس پہنچا اور ان کو کہتا ہے کہ آج ایک گھر لوٹنے گیا تھا اور خود لٹ کے آ گیا. کیا بات ہے, خود میں لٹ کے آ گیا ہوں. کہا کہ کیا حاصل کیا؟ کہا وہ حاصل کیا جو نظر نہیں آتا, قلب و روح کا سرور حاصل کیا ہے, دل کی چاشنی حاصل کی ہے, ایمان کی لذت حاصل کی ہے. یہ آپ کی عبادت تھی کہ عبادت کے اثرات چوروں پر پڑے اور وہ سارے جو ہے عبادت بہت ضروری ہے. میرا دل چاہ رہا ہے, بس وقفے پہ جانا ہے مجھے, لیکن میرا دل چاہ رہا ہے وہ جو مسجد والا واقعہ ہے کہ آپ کے دل میں ایک طلب پیدا ہوئی 1 برس تک جو ہے وہ آپ یہ سوچتے رہے کہ مجھے جو ہے بس وہ گدی مل جائے, امامت مل جائے. مختصراً وہ واقعہ اب یہ قبلہ یہ ہے کہ آپ کے یہ تمام اعمال اخلاص پر مبنی تھے. کیسی بات ہے بتائیے. اخلاص ایسا تھا جو قدرت نے خود رہنمائی کی تھی کہ آپ عبادت کرتے رہے, کہنے سال بھر اعتکاف کیا, عبادت کی, اور دل میں تمنا تھی کہ توبہ کر چکا ہوں تو چلو مسجد کا متولی بن جاؤں, اور لوگ مجھے اچھا سمجھنے لگ جائیں, پہچاننے لگ جائیں, اور یہیں پر جو ہے نا وہ میرے معاملات چلتے رہیں. تو آپ فرماتے ہیں سال بھر لوگ یہ تو کہتے رہے کہ ایک بابا آیا, عبادت بڑی کرتا ہے, بڑا اچھا آدمی ہے, لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ مسجد کے متولی بن جاؤ. پھر جو ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن کھڑا ہوا اور 2 رکعت نماز پڑھی, اور اس وقت میری رگ رگ اور پے پے اور روئے روئے کے اندر صرف للہیت تھی اور اللہ کی طلب تھی. میں نے سلام پھیرا تو مسجد کی انتظامیہ اور لوگ میرے قریب کھڑے تھے اور کہتے کہ حضرت یہ مسجد کا انتظام سنبھالو. فرمانے لگے 2 رکعت پڑھی تو مجھے وہ طلب مل گئی جس کے لیے سال بھر عبادت کی, تو اب تو زندگی بھر اسی کے لیے گزار. کیا کہنا ہے ناظرین کرام, وقفے پہ جاتے ہیں لیکن ایک سوچ آپ کو دیے جاتے ہیں, آپ بھی سوچیں ہم بھی سوچتے ہیں, درود پاک سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مل کے, لیکن پوری زندگیاں جب مکر و فریب میں گزر جاتی ہیں اور ریاکاری میں گزر جاتی ہیں, انسان سجدے کرتا رہے کچھ نہیں ملتا, اور ایک مرتبہ اخلی کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں. انتہائی ممتاز تابعی جناب مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ, میں نے آپ کو کہا کہ آپ اصلاح احوال کی ایک پوری اکیڈمی, ایک انسٹیٹیوشن, ایک یونیورسٹی ہیں. بہت واقعات ہیں, ایک واقعہ چھوٹا سا آپ کی نظر کرتا ہوں. مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی محل سے میرا گزر ہوا, دیکھا کہ وہ بہت ہی حسین ترین محل تھا, خوبصورت محل تھا, جس میں کوئی حزن نہیں تھا, یعنی حزن کا اور علم کا داخلہ اس میں ممنوع تھا. اور بات یہ جس کے رہائشی زمانے کے جتنی بھی تکلیفات تھیں اس سے مکمل طور پہ محفوظ تھے. یعنی کتنا عمدہ گھر تھا, کتنا عمدہ محل تھا, جس میں ہر قسم کے مہمان پناہ گزین تھے, اور جس وقت ان مہمانوں پر زمانے کی جو وسعتیں تھیں وہ تنگ پڑ جاتی, اس محل میں آ جاتے. کہتے ہیں مطلب ایک یہ نہیں سمجھ لیجیے کہ لگژریس قسم کا وہ محل تھا. فرماتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد پھر اسی محل کے پاس سے میرا گزر ہوا, اور میں نے دیکھا کہ وہ محل کھنڈرات کے اندر تبدیل ہو چکا ہے, اور ایک بوڑھی وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے. میں نے ماضی کی یادوں کے حوالے سے اس بڑھیا سے سوالات کیے تو وہ کہنے لگی کہ اے اللہ کے بندے, اللہ ہر چیز پر قادر ہے, جسے چاہے جب چاہے اور جس چیز کو چاہے اور جس انداز سے چاہے وہ تبدیل فرما دے, اور موت تو ہر وقت کسی نہ کسی کی طاق میں لگی ہوئی ہے. قسم خدا کی آج دیکھیے کہ اس گھر میں ایک طرف تو حزن نے اور علم نے بصیرہ جما لیا ہے, اور دوسری طرف اس کے باشندے بھی راہی ملک بقا ہو چکے ہیں, یعنی وہ موت کی جانب جا چکے, اب وہ اگلی منزل کے مسافر ہیں. یعنی جو تھا وہ سب کچھ کھنڈرات میں تبدیل ہو گیا. حقیقت یہ ایک جملے میں عرض کروں ناظرین کہ بے ثباتی ہے, جو کچھ بھی اللہ نے عطا کیا نا, یہ امپائرز وغیرہ, ایک دن آئے گا, آخر موت ہے اور سب کچھ ختم ہو جائے گا. علامہ صاحب وہیں سے بات کا آغاز کرتے ہیں. آپ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس انداز سے خدمت کی, اور ظاہر ہے جو آپ کا علمی مقام اور مرتبہ ہے ایز محدث, میں چاہتا ہوں ذرا اس پہ بھی کلام فرمائیں, اور ساتھ ساتھ جو آپ کی مرویات ہیں وہ بھی بتائیے. جی یقیناً آپ کا دور مقدس وہی تھا کہ احادیث کو سننا اور آگے پہنچانا اچھے انداز میں اور مکمل طور پر, خصوصیت سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا, من کذب علی متعمداً, جو جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ منسوب کرتا ہے, فلیتبوأ مقعدہ من النار, وہ چاہیے کہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے. یعنی جو بات میں نے نہ کہی وہ میری طرف منسوب کرنا جہنم میں جانے کا باعث ہے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد پاک 40 احادیث آگے پہنچانے کا اور جو اس کے لیے بشارتیں ہیں, تو یقیناً آپ نے بھی جو صحابہ کرام سے اور کبار تابعین سے احادیث سنی ان کو آگے بیان کرنے کا
شرف حاصل کیا، اور اس کے لیے آپ نے بہت زیادہ اسفار بھی کیے، مختلف علاقوں میں دنیا میں سفر بھی کرتے رہے، اور ہمارے اس دور کا جو متحدہ ہندوستان تھا اس کی ریاست کیرالہ تھی، تو اس کے اندر بھی آپ کی آمد کا ذکر خیر ملتا ہے، بلکہ باقاعدہ طور پر جو پہلی مسجد ہے وہ حضرت محمد بن قاسم کے بھی آنے سے پہلے آپ کی طرف سے بنائے جانے کا موجود ہے ذکر، بلکہ 9 مساجد کا ذکر ملتا ہے۔ اچھا، یہ کیرلا وہی جگہ ہے جہاں پہ مطلب ہندوستان جب وہ شکل قمر کا جو واقعہ ہوا تو چکروتی فرماس جو ہندو تھا جس نے واقعہ دیکھا تھا، پھر اس کا تو ایمان لایا اور سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا تھا۔ تو یہ اس وقت کیرالہ جو تھا یہ بہت بڑا ایک بحری بندرگاہ تھی اور بہت بڑا تجارتی مرکز تھا، تو یہاں پر آپ کی بنائی ہوئی مساجد میں سے ایک مسجد اب بھی موجود ہے، تعمیر جدید ہے اس کے ساتھ، لیکن وہ اس کا نام ابھی مسجد مالک بن دینار کے نام سے کیا کہنے، ماشاءاللہ۔ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی احادیث مبارکہ مختلف کتب کے اندر موجود ہیں، جن میں امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں بھی ان سے روایت لی ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر بھی ہے، اور دیگر کتب احادیث کے اندر ان کی روایات، حلیۃ الاولیاء کے اندر امام ابو نعیم بھی لائے ہیں تصوف میں، تو امام بہقی وغیرہ سب نے ان سے روایت کی۔ کچھ بتائیے نا، سنائیے نا۔ تو ان میں سے میں کچھ روایات عرض خدمت کر دیتا ہوں۔ ان میں سے ایک تو آپ نے جو روایت کی حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے ایک واسطے سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے خصلتان لا تجتمعان فی مومن، 2 چیزیں مومن کے اندر کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی، اور وہ کون سی ہے؟ سوء الخلق، ایک بد خلقی، والبخل، اور دوسرا بخیل ہونا، یعنی یہ دونوں چیزیں مومن کے اندر آ ہی نہیں سکتی، مومن ہو اور بخیل اور کنجوس ہو، اور مومن ہو اور برے اخلاق والا ہو، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ حدیث حضرت مالک بن دینار رضی اللہ عنہ اپنی سند سے روایت فرما رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم جیسے لوگ جو اس زمانے میں موجود ہیں ہمارے دلوں کے لیے ایک بہت بڑا قرار اور سکون کا ذریعہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو حضرت مالک بن دینار اپنی سند سے دیتے ہیں، حضور فرما رہے ہیں شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری امت میں سے جو بڑے بڑے گناہگار ہیں نا، قیامت کو ان کی شفاعت میں کروں گا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مجدہ جاں فضا ہر گناہگار کے لیے، تو یہ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ عنہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اسی طرح ایک اور حدیث پاک آپ نے بیان فرمائی ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میرا دنیا میں رہنا بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور دنیا سے وصال فرمانا بھی بہتر ہے۔ تو یہاں پر عرض کیا گیا حضور یہ کیسے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں موجود ہوں، اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، اور وہ وحی جو ہے وہ تم لوگوں تک پہنچاتا ہوں، قرآن کا پہنچانا، اس کے احکامات کا پہنچانا یقیناً تم سب کے لیے یہ ایک بہترین چیز ہے تمہاری عاقبت و آخرت اور دنیا کو بہتر بنانے کی۔ اور حضور وصال کیسے؟ فرمایا جب میرا وصال ہو جائے گا وہ تم لوگوں کے لیے بہتر ایسے تو عرض علی اعمالکم، تمہارے اعمال مجھ پر پیش ہوں گے، وصال کے بعد تمہارے اعمال مجھ پر پیش ہوں گے، اور خصوصیت سے جمعرات کو پیش ہوں گے، اور اسی لیے فرمایا کہ اگر تمہارے اعمال اچھے دیکھوں گا تو اللہ کا شکر ادا کروں گا، اور جب تمہارے گناہ دیکھوں گا تو پھر گناہ تم کرتے ہوگے اپنی تربت اتھر میں، تمہارے لیے استغفار میں کروں گا۔ اللہ، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے لیے کتنی محبت اور کتنی شفقت ہے، تو یہ بھی حضرت مالک بن دینار رضی اللہ نے روایت بیان فرمائی۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے جو حضرت مالک بن دینار رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ موجود ہیں، کہ یہودی مانگنے کے لیے آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بہترین ابائیں تن فرمائی ہوئی تھی، تو ایک ان میں سے بہت زیادہ اچھی تھی یا قمیض تھی تو وہ بہترین اور خوبصورت تھی، تو اس نے جب دستے سوال دراز کیا تو حضور نے جو سب سے قیمتی تھی وہ عطا کر دی۔ تو حضرت عمر کہنے لگے کہ حضور یہ کیا آپ نے فرمایا، اس کو اگر دینی تھی تو وہ ہلکی والی دے دیتے، یہ لوگ آپ کے پاس دور دراز سے آتے ہیں تو شخصیت لباس کے ساتھ ذرا زیادہ اچھی لگتی ہے، تو یہ آپ نے قیمتی دے دی اور غیر قیمتی رکھ لی۔ تو فرمایا عمر سن لو، ہمارا اسلام حکم یہ دیتا ہے کہ تم سخاوت کرو، اور اس میں یہ میں نے اسی لیے دی ہے تاکہ اس کا دل جو ہے وہ اسلام کی طرف مائل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب بات آگے بڑھاتے، ایک واقعہ جو آپ کا ظاہر ہے سفر حج کے دوران، ویسے تو اس میں کئی واقعات ہیں اسلائی، لیکن ایک خواب آپ نے دیکھا، اور ایک آپ کو جو خواب میں بتایا گیا کہ ایک شخص ہے جس کا حج قبول نہیں ہوا، اس وقت جو آپ کی کیفیات بتائیے، اور پھر وہ پورا ایک طویل واقعہ ہے جس میں کہیں جا کے ماں کا بھی ایک ریلیشن بنتا ہے، اور پھر جو آپ کا خوف خدا اس حوالے سے بتائیے۔ جنید صاحب، جیسا ہم شروع میں ذکر کر رہے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے حقائق غیبی کے مشاہدے کی صلاحیت اور استعداد عطا کی۔ کیا سفر حج بنیادی طور پہ دنیا سے ہر لحاظ سے کٹ کے راہ تبدیل پہ چل پڑنا۔ دیکھیں آپ اپنا والدین، گھر بار، مال دولت سب چھوڑ کے اس راستے پہ چل پڑتے ہیں۔ تو یہ جب ہم حضرت مالک بن دینار کی زندگی میں ان کے سفر حج کی تفصیلات کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو للہیت ہے، وہ جو دنیا سے دور ہو کے اللہ کے قرب میں چلے جانا ہے، اس کے مظاہر ہمیں جا بجا نظر آتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یعنی خوف خدا دیکھیں اور اس کے مشاہدات دیکھیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حج کے دوران مجھے ایک ایسی شخصیت کو دیکھنے کا موقع ملا، ہم سفری گزری، بلکہ پہلے میں نے اس سے یہ سوال کیا، اس کو دیکھا تو بالکل اس کے بعد کوئی زیادہ راہ نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ اتنے لمبے سفر پہ نکلے ہو، آپ کے پاس زیادہ راہ کیا ہے؟ اس نے کہا میرا زیادہ راہ ہے کاف ہا یا عین صاد۔ تو فرماتے ہیں میں نے پوچھا اس کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ نہیں دیکھتے کاف کا مطلب ہے کافی،
ہا کا مطلب ہے ہادی، یا کا مطلب ہے مووی پناہ دینے والا، عین کا مطلب ہے عالم، صاد کا مطلب ہے اپنے وعدے کا سچا، صادق صادق، جن اور صفات کی حامل جو ہستی جس کی قربت مجھے میسر ہے، اس کے بعد پھر کس چیز کی کمی؟ اور کیا زیادہ رہا قرآن مجید میں دیکھیں کاف آیا صفات ذکر و رحمت ربک عبدہ زکریا، کہ یہ وہ رحمت ہے جو زکریا کی زندگی میں ناممکنات کو ممکنات بنانے والے مظاہر اہل ایمان کو دکھاتی ہے۔ تو اب اچھا آگے جب حج شروع ہوا تو جب لوگ لبیک اللہم لبیک کہہ رہے تھے تو وہ خاموش تھے، تو میں نے کہا آپ لبیک کیوں نہیں کہتے؟ تو انہوں نے کہا اس خوف سے ایسا نہ ہو کہ مجھے یہ جواب مل جائے لا لبیک، لا لبیک، اس خوف کے باعث میں لبیک نہیں کہہ رہا، اس حد تک خوف ہر سطح پہ۔ یعنی یہ جنید صاحب غیب پر جو ایمان ہے اس کو محسوس کرنے کا درجہ ہے۔ اب بتائیے ذرا واقعہ کیا ہوا؟ اس واقعے پہ آپ فرماتے ہیں جب حج ہو گیا تو میں نے دل میں یہ خیال آیا کہ خدا جانے حج قبول بھی ہوا ہے میرا کہ نہیں ہوا۔ دعا کرنے لگا یا اللہ میرا حج کب مقبول فرما اور مجھے نشانی عطا فرما کہ مجھے یہ پتہ چل جائے کہ میرا حج پہ آنا تیری بارگاہ میں مقبول ٹھہرا۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ بتانے والا یہ بتا رہا ہے کہ جتنے بھی حجاج آئے ہیں سب کا حج قبول ہوا ہے سوائے بلخ سے آنے والے ایک شخص کے۔ آپ فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہوا۔ اب میں نے بلخ کے لوگوں کو ڈھونڈنا شروع کیا جہاں ان کا قیام تھا۔ جب وہاں پہنچا میں نے کہا پتہ تو چلے اس کے اندر کیا ہے جس کی وجہ سے حج قبول نہیں ہوا، تاکہ میں زندگی میں احتیاط کروں، میرے وابستگان زندگی میں احتیاط کریں۔ تو میں نے جب پوچھا کہ محمد بن ہارون بلخی کون ہے، انہوں نے کہا آپ نے کیسے نام لیا، یہ تو اپنے زمانے کے زاہد عابد روزہ دار صائم الدہر قائم اللیل ہستی ہیں اور آپ اس طرح بے تکلفی سے نام لے رہے ہیں۔ مجھے اور حیرت ہوئی کہ اتنے نیک آدمی کے بارے میں یہ اعلان کیوں ہوا؟ کہتے ہیں کہ میں نے بہرحال تلاش کرتے کرتے ویرانوں میں پہنچے جہاں وہ تھے، تو میں دیکھ کے دنگ رہ گیا کہ انہوں نے اپنا ایک ہاتھ اپنے گریبان کے ساتھ باندھ رکھا تھا، گردن کے ساتھ، اور اپنے آپ کو مجاہدے میں ڈالا ہوا تھا۔ جب میں ملا تو میں نے کہا جی کہ میں آپ سے کچھ پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ آپ کے اور اللہ کے درمیان کون سا گناہ حائل ہے؟ تو انہوں نے کہا بھی آپ کو یہ حاجت کیوں ہوئی استفسار کی؟ تو فرماتے ہیں میں نے کہا کہ مجھے یہ پتہ چلا کہ آپ کے حج کی مقبولیت میں کوئی چیز حائل ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہی میرا حال ہے، 40 سال سے میں اس کیفیت میں ہوں، میں حج پہ آتا ہوں اور ہر سال مجھے کوئی نہ کوئی عارف میرے لیے چلا جاتا ہے۔ مختصر وقت سبب یہ ہے کہ مجھ سے ایک خطا ایسی ہوئی کہ میں اپنی نوجوانی کی لغزشوں کی وجہ سے میں اپنی والدہ کی گستاخی کر بیٹھا اور اپنی والدہ کو نصیحت کرنے پر بے ادبی کر بیٹھا، ان کو نقصان دے بیٹھا، ان کو تکلیف دے بیٹھا تاکہ وہ اپنی جان سے چلی گئی، وہ جل کے خاکستر ہو گئی۔ تو اس کے بعد جب مجھے ہوش آیا میں اتنا گناہ کر بیٹھا ہوں، اس کے بعد میں نے اپنا سارا مال و متاع اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے بعد میں نے یہ زندگی اختیار کی، لیکن آج تک میرا یہ حال ہے۔ آپ مالک بن دینار فرماتے ہیں میرے دل میں بھی اس کی نفرت پیدا ہوئی، میں بھی اسے لہن تان کر کے چلا آیا۔ تو میں نے یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت ہوئی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو شخص ہے اس کو بتا دو کہ اس کا انجام یہ ہوگا کہ قیامت کے دن اس کو اس کی ماں کے سپرد کیا جائے گا، اس کی ماں اس کا فیصلہ کرے۔ کہتے اگلے دن میں نے جا کے اب اس کو بتایا تو اس پہ وجد طاری ہو گیا اور اسی وجد کی حالت میں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اور کمال یہ کہ وہ ماں اس وقت بروز محشر، یعنی اتنی سختی کے بعد یہ توبہ اللہ نے قبول فرمائی، پھر بھی یہ کہ بروز محشر جو ہے ماں کی مامتا دکھائی جائے گی کہ اس کے باوجود جو ماں جو مشاہدہ ہے صوفیات، جیسے میں نے عرض کیا تھا، یہ اخلاقیات کو کس معراج پہ پہنچاتے ہیں؟ ٹھیک کہ والدین کا احترام اور والدین کا احترام نہ کرنے کا نتیجہ کیا ہے، ٹھیک والدہ کی شفقت کیا ہے، تو پھر اللہ رب العزت کے رحم اور کرم کی شفقت کا کیا عالم ہوگا اور بندے کو کتنی ابدیت اور کتنی اطاعت کے اندر آگے بڑھنا۔ اللہ صاحب آخر میں چونکہ ظاہر شخصیت ایسی ہیں کہ اس میں بہت سے ابھی اینگلز پہ بات ہو سکتی ہے، اصلاح نفس کے حوالے سے اور اصلاح اعمال کے حوالے سے جو آپ کے فرامین ہیں، آپ کی تعلیمات ہیں، پریکٹیکلی جو آپ نے مطلب آپ کی جو انتہائی یوں سمجھ لیجیے کہ سنہری جو ہے وہ حروف سے لکھنے والے تمام تر آپ کے فرامین ہیں، اس میں ذرا کمال اپنا گفتگو آپ کی ظاہر گفتگو کمال ہوتی ہے، ایک تو آپ اس پہ گفتگو فرمائیے، دوسرا یہ کہ جو آپ کا وصال پاک ہے اس حوالے سے بھی۔ حضرت مالک بن دینار کو یہ خوبی حاصل ہے کہ وہ گفتگو کرتے ہیں تو ان کی گفتگو سے حال بدلتا ہے، اور تصوف کی پوری تعلیمات کا نتیجہ یہ ہے، تصوف یہ کہتا ہے رب قال سے نہیں ملتا، حال سے ملتا ہے، اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میری حالت بدلے اور میرے اخلاق تبدیل ہوں تو وہ ان کے اقوال کو پڑھے، اور ان کے اقوال میں خوبی ہے کہ ہر خاص و عام اس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ جیسے آپ کا ایک فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں اہل دنیا پر تعجب ہے کہ وہ چلے گئے لیکن اس دنیا میں اس لذیذ چیز کو نہ چکھ سکے کہ جس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت وہ کون سی چیز ہے جو اہل دنیا چکھ نہ سکے؟ فرمایا وہ معرفت ربانی ہے۔ اور پھر آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ 4 ایسی چیزیں ہیں جس بندے میں پائی جائیں تو وہ یہ بدبختی کی علامت ہے۔ فرمایا پہلی دل کا سخت ہونا،
اور دوسری آنکھوں کا خشک ہو جانا، یعنی رب تعالیٰ کے لیے آنکھوں سے آنسو ہی نہ بہنا، خطائیں کر کر کے بندہ جو ہے وہ اپنے وجود کو لتھڑ لے لیکن اس کے باوجود اس کی آنکھ سے جو ہے کبھی آنسو نہ گرے، اور فرمایا لمبی امیدوں کو باندھ لینا اور دنیا کا حریص ہو جانا، یہ وہ چیزیں ہیں جو بندے کے دل کو سخت کرتی ہیں۔ اہل علم کے لیے آپ نے کیا خوب ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں اے علم حاصل کرنے والو، علم کو عمل کے لیے حاصل کرنا تو تھوڑا علم بھی تمہارے لیے کافی ہوگا۔ اور پھر قرآن پڑھنے والوں کے لیے آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے اے قرآن پڑھنے والو، کبھی غور کیا ہے کہ قرآن سے تمہارے دل کی زمین کتنی سرسبز و شاداب ہے؟ کیونکہ یہ قرآن تو دلوں کے لیے بہار کی مانند ہے، بہار میں ہر خشک ٹہنی جو ہے اس سے سبزہ نکلتا ہے، وہ ہری ہو جاتی ہے، تو کیا قرآن پڑھتے ہوئے تمہارے دل میں بھی جو ہے ہریالی آئی ہے؟ پھر آپ دنیا کمانے والوں کے لیے فرمایا کرتے تھے کہ مالک کے لیے 1 درم حلال کا خیرات کرنا 1 لاکھ حرام سے زیادہ بہتر ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ جو کچھ بھی تم نے خیرات کرنا ہے تو حلال ہی خیرات کرنا۔ تو اسی طرح آپ نے زندگی گزاری، آپ کے فرمودات کے اندر ہدایت تھی۔ اور پھر جب آپ کے وصال کا وقت تھا تو حضرت سلام کہتے ہیں کہ میں حضرت کے حجرے میں گیا تو ایک معمولی سی چارپائی پڑی تھی جس کے اوپر ایک عام سی چادر بچھی ہوئی تھی، آپ لیٹے ہوئے تھے اور آپ نے اپنے سرانے سے خشک روٹی اٹھائی۔ اب ایسے لوگ جب اللہ کی طرف لوٹ کے جاتے ہیں تو پھر ان کی حالت اور ہی ہوتی ہے۔ آپ حضرت سلام سے فرماتے ہیں ذرا یہ چھاگل قریب کیجئے گا جس میں پانی تھا، وہ پانی پیالے میں لیا اور کہا یہ پوٹلی میری قریب کریں، اس میں نمک نکالا اور اس میں اس کو گھول دیا اور خشک روٹی کا ٹکڑا اس میں جب ڈالا نا تو فرمانے لگے آؤ میرے ساتھ کھانا کھا لو۔ کہتے نہیں حضرت مجھے تو بھوک نہیں۔ کہا تم تو لذیذ چیزیں کھانے والے ہو، کہاں بھوک لگے گی؟ اس حال میں آپ کا انتقال ہوا کہ دنیا آپ کے دل میں نہیں تھی، صرف رب تھا۔ اور پھر حضرت اسد بن موسیٰ کہتے ہیں کہ انتقال کے بعد میں نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ حضرت رب تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا؟ تو جو زندہ اللہ کے لیے رہا ہو، مرا اللہ کے لیے ہو، تو پھر کیفیت یہ ہوتی، فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے مجھے ہم کلامی کا شرف بخشا اور مجھ سے فرمایا کہ اے حضرت مالک بن دینار مجھ سے مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ تو حضرت مالک عرض کرتے ہیں کہ یا رب میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تو مجھ سے راضی ہو جا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں تم سے راضی ہو گیا۔ بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا، اللہ تعالیٰ اس ذکر پاک کو قبول فرمائے، کل بروز محشر حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے۔